क्या बात? یہ حسین ہے، ان کو ارے مکی کا شہد ان کو ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے. یہ حسین کے نانا ہے، ان کے شہد میں، ان کے منہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس کامتا ہے. کیا بات ہے؟ میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں ہم تو وہاں سے لیتے ہیں نا. ہاں، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. نبی کے دیکھنے کو، میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیہ دی، یعنی دیکھنے میں اتنی مٹھاس ہے تو منہ میں کتنی کتنی پتہ ہے. خالی کنویں میں چلے جائیں لعاب تو قیامت تک میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. خالی کنویں میں جائیں، یہ نبی کا لعاب. ارے شہد تو وقتی طور پہ میٹھا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن نبی کا لعاب کنویں میں جائے خالی کنواں میٹھا کرے، سوکھے کنویں میں جائے تو سوکھے کنویں کے اندر پانی لے آئے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کر دے، علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو آنسو کے چشمے ختم کر دے، اور ابن خلف پر وہی لعاب غصے میں پڑ جائے تو اس کو قتل بھی کر دے. ایک ہی لعاب کہیں جابر کے گھر کے کھانے کی برکت بڑھا رہا ہے، کہیں کنویں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو شفا دے رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو اچھا کر رہا ہے، کہیں کسی کی پنڈلی کا آپریشن کر رہا ہے. ایک ہی لعاب تاثیر یہ ہے، دوا بدلتی ہے تاثیر بدلتی ہے، ایک ہی لعاب سارے کام کر رہا ہے. یہ نبی کا لعاب. تو حضور علیہ السلام جب آئے تحنیک کے لیے، حسین پاک کو گود میں لیا، کہا نہیں تجھے شہد نہیں دیں گے، تجھے تو اپنا لعاب دیں گے. لیکن لعاب اور بھی صحابہ کے بچوں کو دیا تھا، نکال کے اوروں کو بھی دیا تھا، سب شان والے. لیکن جب حسین کی باری آئی، حسن مصطفیٰ کی باری آئی، منہ میں سے نکال کر نہیں چٹایا بلکہ اپنی پوری زبان دے دی، اپنی پوری زبان دے دی. حسین پہلی مرتبہ کیا چوس رہے؟ شیر مادر سے پہلے نانا کی زبان چوس رہے. دنیا دیکھ رہی ہے، نبی دے رہے، حسین لے رہے، زبان منہ میں ڈال کر پتا نہیں نبی نے کیا کیا دیا، حسین نے کیا دیا. لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے، لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے ہیں. حسین وہ ہے جو نبی کی زبان چوس کر عالم بنے تھے. اللہ اکبر. اب بات ختم کرنے لگوں، حسین کیا ہے؟ جب نبی کا خون ملتا ہے، شیر فاطمہ، علی و نبی و فاطمہ کی تربیت ملتی ہے، نبی کا لعاب اس میں شامل ہوتا ہے، نبی منتقل کرتے تو حسین بنتے ہیں. اب حسین بنتے تو نبی حسین پاک کے لیے کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین. بات سمیٹنے لگا، حسین و منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین و صبت من الاسباط. یہ پوری روایت پر بات ختم ہوگی. بات ایک کو پہنچتی ہے. پہلی بات کیا کہی؟ حسین و منی وانا من الحسین. حسین کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ بات آپ نے بار بار علماء سے سن لی. پھر کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کتنا سستا سودا ہے. توجہ سنیو، حسین پاک سے محبت کرو، کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. احب اللہ من احب حسین. اللہ اوپر سے اتنا نہیں، تمہاری بھی شفاعت ہوگی اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی شفاعت ہوگی. ایک بچے کو میرے آقا نے دیکھا، حضور نے اس سے پیار کیا، فرمایا لوگوں میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ اس کی شفاعت کریں گے، اس کے ماں باپ کی شفاعت کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے دیکھا جب میرا حسین کھیلنے آیا تو یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں نے کشتی سے اس کو حسین سے پیار کرتے دیکھا، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا اور اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. پتا چلا جو حسین سے محبت کرے اس کی نسل کا بھی بیڑا پار، اس کی اصل کا بھی بیڑا پار. لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں حسین پاک کی اہل بیت کی محبت پیدا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں نبی کی شفاعت ملے گی، اس لیے کہ حسین سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی نبی شفاعت کریں گے. اس لیے اگر اپنی شفاعت چاہتے ہو تو خود بھی محبت کرو، اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈالو. لیکن یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، پھر آگے بڑھوں گا ختم کی طرف. کون کون مولا حسین سے محبت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے
کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ مل کے بولو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ بولو، حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پہ کیوں جی رہے ہو؟ جی کیا بات ہے. حسینیت نماز پڑھنا، یزیدیت بے نمازی رہنا. آپ کون ہو؟ نہ بولنا اپنے آپ کو یزیدی کبھی نہ بولنا. واللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت اللہ کی دنیا اور آخرت میں. ہم اپنے آپ کو لاکھ پڑے لیکن یزیدی نہیں کہتے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا، برا لگے تو معاف کرنا، حسینی کہلا کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ حسینیت نماز پڑھنا. امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا. بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو؟ 5 وقت کی نماز بھول کر جاتے ہو؟ کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے؟ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا. امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا. صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کرے. اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو، حسین اس سے صلح کریں گے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے. اپنے آپ پہ رحم کرو. قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں کرو. مسجدوں کو ویران کرنے والا ہو. تمہیں گیم کھیلنے کے لیے ٹائم، تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم، تمہیں کھیل کود کے لیے ٹائم، فلمیں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، اوباش کام کرنے کے لیے ٹائم. اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. امام علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جنم دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزیدیت سجدے سے دور رہنے کا نام ہے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو. اگر تم نشہ کر رہے ہو، نشہ یہ کام یزید کا تھا، حسین کر رہے. نشہ کرنے والوں، اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہیں تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. رتن پور والوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو جو چاہو بدلہ لینا. 3 دن تک تمہاری بستی میں گھومتا رہوں گا، 3 دن کے رہواج. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر میں بات سچی کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. یزید کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ. حسین نے کہا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا قربان کروں گا، لیکن جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. جس کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. جو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. جو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. جو ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں امام حسین اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے. آپ نے یہ کپڑا پکڑنے والی مریدی سمجھی ہے حسین کی. کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہیں، کپڑا پکڑ کے آپ حسین کی مرید نہیں ہو سکتے. حسین کی مریدی اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ کی زندگی کے اندر حسینی کردار ہوگا. شہادت حسین کو شربت اور کھچڑے کے ترازو پہ تولنے والوں، حسینیت کردار کا نام ہے. شربت بٹتا تھا، بٹتا رہے گا. کھچڑے کی نیاز ہوتی تھی، ہوتی رہے گی. لیکن اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو صرف شربت اور کھچڑے پہ مولا حسین کو تم خوش نہیں کر سکتے. اچھی طرح یاد رکھنا، جس کی ماں کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی نہیں دیکھا، آج حسین کے ماننے والوں کی بیٹیاں ولیموں میں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شریک ہوتی ہے. باپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں جاتا. بیٹیاں کوچنگ کے بہانے بے پردہ جاتی ہے. ماں اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتی. اپنے کالج کے دوست سے وہ فون پہ لمبی گفتگو کرتی ہے، ماں روکنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہی حسینیت ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. میں کہوں گا جس گھر کے اندر باپ اپنی بیٹی کو سیریل کے نام پر اپنے بازو میں بٹھا کر بھاگنے کے مناظر بتائے تو اس کی بیٹی نہ بھاگے گی تو پھر کس کی بیٹی بھاگے گی؟ ہم نے مسلمان بنایا تھا اپنی بیٹیوں کو. جی بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی. میں کہتا ہوں واللہ جو کامل مسلمان ہوگا اس کی بیٹی کبھی نہیں بھاگ سکتی. بھاگ اس کی نہیں ہے جو نہ خود سچا مسلمان بنانا اپنی بیٹی کو سچا مسلمان.
ارے سچے مسلمان کون تھے؟ اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، داڑھی ٹوپیوں سے کلمہ سچا مسلمان نہیں بنا تھا۔ امام نے بتا دیا ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے، ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے، لیکن امام نے بتایا سچے مسلمان 22,000 کے لشکر میں سچے مسلمان جو 72 تھے، 72 جو اپنے دور کے سب سے بہتر تھے۔ ان میں عورتیں بھی بے مثال تھی، مرد بھی بے مثال تھے۔ عورتیں کیسی تھی؟ فاطمہ ثانی، فاطمہ ثانی، ثانی فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ زینب بنت علی۔ جب کوفہ کے دربار میں کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اہل بیت کی طرف سے، خاندان نبوت کی طرف سے، جب کوئی مرد بولنے والا نہ رہا، اس وقت مجبوراً پورے دربار کوفہ میں مجبوری کے طور پہ سیدہ زینب کو بولنا پڑا۔ تو نابینا صحابی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو میں علی کی آواز سن رہا ہوں، علی کے وصال کو تو کم و بیش ایک عرصہ بیت گیا ہے، علی کے مرتضیٰ کے وصال کو 20 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اس سے زیادہ کا۔ میں نے علی کا خطبہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں سنا تھا وہی گورنر ہاؤس کوفہ میں سن رہا ہوں، جبکہ میں نے سنا ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ علی کا